اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج 3 مسائل کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر سوال بھی کیا جاتا ہے گروپس میں، اور یہ سوال کسی مومن نے لکھے ہیں تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری سمجھا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بیوی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو کب ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء شیعہ فرماتے ہیں کہ بیوی کی بہن سے، چاہے وہ اس کی سگی بہن ہو یا اس کی سوتیلی بہن ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک بیوی نکاح میں ہے، دوسری سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی سالی سے نکاح کر لے تو وہ نکاح باطل ہے۔ اور اگر کوئی شخص 2 بہنوں سے ایک وقت میں نکاح کرے تو دونوں باطل ہیں۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وأن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اس آیت کریمہ میں آخری حصہ جو ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، اس سوال کا جواب اس میں ہے کہ جہاں پر حرام عورتیں بتائی گئی ہیں کہ ان سے نکاح تم نہیں کر سکتے، ان میں یہ ہے کہ جو 2 بہنوں کے درمیان جمع کرنا، یعنی 2 بہنیں ایک وقت میں ایک آدمی کی بیویاں ہوں، یہ بھی حرام ہے۔ لیکن آگے ہے الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو کچھ گزر چکا ہے، یعنی جو کچھ گزر چکا ہے اس کے بارے میں تو خدا غفور الرحیم ہے، لیکن جب سے یہ حکم آیا ہے اس کے بعد جو ہے سالی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ یہ ہے، علماء فقہا مراجع یہ فرماتے ہیں کہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا یہی صورتحال ہے کہ اپنی بیوی کو اگر طلاق دے دیتا ہے اور اس طلاق کی عدت ختم ہو گئی ہے تو اس وقت پھر اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے۔ اب تو اس کی بیوی جو پہلی جس کو طلاق دی ہے وہ تو اس کی بیوی ہی نہ رہی، اس کی عدت بھی ختم ہو گئی، عدت کے بعد جو ہے اپنی سالی سے نکاح کر سکتا ہے، ورنہ سالی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ اس آیت کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے اوپر کون سی عورتیں جو ہیں وہ حرام ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ ان میں پہلی بات ہے کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں جو ہیں، اور تمہاری خالائیں، اور اپنے بھائی کی بیٹیاں جن کو بھتیجی کہا جاتا ہے، اور اپنی بہن کی بیٹیاں جن کو بھانجی کہا جاتا ہے، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضاعت۔ ایک اور کلپ میں نے عرض کیا رضاعت کا مسئلہ، کہ رضاعت سے جو حرمت پھیلتی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کا بچے نے دودھ پیا شرائط کے ساتھ، یعنی 2 سال سے کم ہو بچہ، وہ کسی عورت کا اگر دودھ پیے تو وہ اس کی ماں بن جاتی ہے، اس کو رضائی ماں کہا جاتا ہے، تو وہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح جو بہنیں ہیں
رضائی یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی اپنی بیٹیاں جو ہیں وہ اس دودھ پینے والے کے لیے بہنیں بن جائیں گی، یہ بھی حرام ہے۔ اور تمہاری بیویوں کی مائیں جن کو ساس کہا جاتا ہے وہ بھی حرام ہیں، اور تمہارے بیویوں کی بیٹیاں جو ہیں جو اس کے پہلے شوہر سے ہیں وہ بھی حرام ہیں کہ جو تمہارے دامن میں اور تمہارے ہاں وہ تربیت انہوں نے پائی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی ہے لیکن اس عورت کی ایک بیٹی ہے، مثلا وہ پچھلے شوہر سے ہے، تو ایک جس نے شادی اس عورت سے کی ہے اس کے لیے اس عورت کی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ اس کی بیٹی کی طرح ہے۔ یعنی لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ ہم بستری کی ہو تب وہ حرام ہے۔ یعنی ایک عورت اس کے ساتھ کسی نے نکاح کیا، نکاح کے بعد اس کے ساتھ مباشرت ہو، ہم بستری کی، اس کے بعد اس کی بیٹی اس کے لیے حرام ہے۔ اور اگر اس آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس سے مباشرت نہیں کی تو اس کی بیٹی کے ساتھ مثلا اس نے طلاق دے دی، نکاح کیا ہے، ان ٹچ ہے، اس شوہر نے ٹچ نہیں کیا ہے اس کو، تو اس کو طلاق دے دی۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو وہ نکاح کر سکتا ہے، یعنی بشرطے کہ ماں کے ساتھ مباشرت جمع نہ کیا۔ اور اسی طرح شادی کرنا اپنے بیٹے کی بیویوں کے ساتھ جن کو بہو کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیٹے کہ جو تمہارے اپنے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کسی کو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور ساری زندگی مثلا اس کو پالتا رہا، وہ بیٹے کی طرح ہے لیکن وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس نے اس کی بیوی کا دودھ پیا ہے اور نہیں فقط اس نے پالا ہے، جس کو پسر خواندہ کہا جاتا ہے یا منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی بیوی حرام نہیں ہے، یعنی اس کی بیوی اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو یہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جو اس کا منہ بولا باپ ہے۔ لیکن اگر اپنا بیٹا ہے اور اپنے بیٹے کی بیوی ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ قیامت تک نکاح نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیٹی کی طرح ہے، وہ مؤبداً حرام ہے، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ بیٹیوں کی طرح ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر بیٹا اس کو طلاق دے دیتا ہے تو کیا سسر جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ بیٹے کے طلاق دینے کے بعد اور عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا اپنا بیٹا ہے اور اس کی اپنی بہو ہے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طرح مثلا جم بین الاختین یعنی دو بہنوں کے درمیان جم کرنا یہ بھی حرام ہے، ایک وقت میں جم کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ عقد نہیں کرتا۔ وہ پہلے میں نے عرض کیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر پہلے اس کی بہن ہے اس کے بعد اپنی سالی کے ساتھ اس نے عقد کیا وہ عقد باطل ہے، اگر ایک وقت میں کرتا ہے دونوں کے ساتھ تو دونوں باطل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا بیوی کی موجودگی میں عقد متعہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہ شیعہ میں یہ کھول کر بیان کرنا چاہیے، یعنی فقہ محمد والے محمد جو ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ہر ایک انسان کی اپنی وسعت ہے، مالی وسعت ہے، اس کے مطابق جو چاہے کرے۔ قرآن میں 4 شادیاں جو ہے یعنی دائمی عورتیں وہ جائز ہیں، کر سکتا ہے دائمی عورتیں، ہمیں یعنی یہ جو دائمی عقد ہوتا ہے 4 عورتوں سے بیک وقت کر سکتا ہے، لیکن اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ اگر عدل نہیں کر سکتا اس کے شرائط ہیں، یعنی فقہ جعفریہ کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں کہ 4 شادیاں بیک وقت انسان کر سکتا ہے دائمی عورتیں، اور متع اس کی کوئی حد بھی معین نہیں ہے، 1 سے لے کر 100 تک، 1000 تک، کوئی اس کی لمٹ معین نہیں ہے کہ
4 دائمی کے علاوہ متع کتنی عورتوں کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ بھی کوئی ممنوع نہیں ہے کہ بیوی کی موجودگی میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بیوی ہے دائمی ہے، ایک متع والی ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ باقی جو مشکلات ہیں وہ اگر پیش نہ آئیں تو ہو سکتا ہے شرعی اعتبار سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ پھر کوئی بات کہ یہ خیال رکھے کہ وہ دوسری آنے والی پہلی کی بہن نہ ہو، رضائی بہن، سوتیلی بہن نہ ہو، اور سگی بہن بھی نہ ہو، تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ متع کی اپنی شرائط ہیں کہ متع کن عورتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، بیوہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، مطلقہ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس میں والد کی اجازت ضروری نہیں ہے، ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اور جو کنواری ہے اس میں جو علماء فرماتے ہیں، رہبر معظم بھی ایت اللہ العظمہ سیستانی بھی، کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے باپ سے اجازت لے، چاہے وہ دائمی عقد ہے چاہے وہ غیر دائمی متع ہے، اس میں اپنے والد کی اجازت، اپنے ولی باپ ہو یا دادا ہو، اس کی اجازت ضروری ہے، تو تب ہو سکتا ہے۔ ہاں بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اس میں اس کو والد کی یا دادا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود مختار ہے، وہ کر سکتی ہے۔ لہذا ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی چاہے دائمی ہو تب بھی ہو سکتا ہے، چاہے متع والی ہو تب بھی ہو سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ایک اور مسئلہ، اور بہت ہی ضروری مسائل ہیں یہ، اکثر بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نکاح میں گواہ ضروری ہے یا نہیں، تو عرض خدمت یہ ہے کہ شیعہ فقہ کے مطابق نکاح میں گواہوں کا ہونا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ کوئی فقیہ، شیعہ فقیہ مجتہد یہ نہیں کہتا کہ نکاح میں گواہوں کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں، اگر ہوں تو اچھا ہے۔ البتہ ہمارے معاشرے میں، پاکستانی معاشرے میں گواہ ہوتے ہیں، وہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے، تو نکاح میں گواہوں کا ہونا شرط نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ہوں تو بہتر ہے۔ اور دوسرا بات ہے کہ طلاق میں گواہوں کے بارے میں شیعہ فقہ میں طلاق میں گواہ ہونا واجب ہے، یہ البتہ اہل تسنن، اہل سنت کے بالکل الٹ ہے۔ اہل سنت نکاح میں گواہوں کو لازم سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، اور طلاق میں بس طلاق کہہ دیا اور اس کے بعد وہ طلاق ہو گئی۔ شیعہ فقہ میں نکاح آسان ہے، یعنی جوڑنا آسان ہے اور توڑنا ذرا مشکل ہے۔ یعنی طلاق میں کیا ہونا چاہیے؟ طلاق میں ایک تو جو طلاق دینے والا ہے وہ ہوش و حواس میں ہو، غصے میں نہ ہو، اور دوسرا صحیح عربی میں طلاق پڑے، تیسرا گواہوں کی موجودگی میں طلاق پڑے، کم از کم دو گواہ عادل موجود ہوں، طلاق کے صیغوں کو صحیح عربی میں ادا کیا جائے، یہ ہے۔ اور ایک اور شرط بھی ہے کہ جن دنوں میں شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہے ان دنوں میں طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا جن دنوں میں مباشرت کی ہے اس کے بعد ایک پیریڈ جو ہے وہ آ جائے، اس کو، عورت کو ایک پیریڈ آ جائے، اور پیریڈ کے ختم ہونے کے بعد جب وہ غسل حیض کر لے تو اس کے بعد طلاق ہو سکتی ہے۔ مثلا آج اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی ہے تو اس کے بعد مباشرت کے بعد طلاق دینا چاہتا ہے، نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے آج مباشرت کی ہے، کل اس کو پیریڈ آ گئے، اس کو حیض آ گیا ہے، تو حیض جب اس کے ایام پورے ہوں گے وہاں پاک ہو جائے گی، تو اس کے بعد جو ہے مرد جو ہے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، وہ بھی تمام شرائط کے ساتھ جو کہ سخت شرائط ہیں۔ انشاءاللہ یہ باتیں مفید ثابت ہوں گی، اور خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ کمنٹ میں لکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ہر ممکنہ طور پر جواب دیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔